السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ محترم حاضرین اور ناظرین، دینی ملی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف بیان کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں عشرہ ذی الحجہ عطا کیا اور عشرہ ذی الحجہ کے اندر عبادات کو انجام دینا کا موقع بھی فراہم کیا، اور اسی عشرہ ذی الحجہ کے اندر جو عرفہ کا دن آیا، ہم نے جہاں حاجیوں نے عرفہ کے میدان میں جا کر مغفرت کی، دعائیں کی اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، جہاں انہوں نے خود کو ثابت کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید کا اقرار کرنے والے ہیں، وہیں وہاں کے حاجیوں نے پوری دنیا کو بھی یہ پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اور وہی سب کا خالق، مالک اور مدبر ہے۔ تو جہاں حاجیوں نے عبادات اور دعاؤں کا اہتمام کیا، تو ہم نے بھی عرفہ کے دن روزے کا بھی اہتمام کیا، جیسا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزے اور عشرہ ذی الحجہ کے اندر جو ہم نے عبادات انجام دیے، اللہ تعالیٰ شرف قبولیت بخشے، اللہم آمین۔ اس کے بعد جو ایام آتے ہیں اور 10ویں ذی الحجہ کے دن جو پوری دنیا کے اندر عید الاضحیٰ یا عید قربہ مناتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں جانور کا ذبح کرتے ہیں، اس چیز کو یاد دہانی کرنے کے لیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری دنیا کے سامنے مظاہرہ کیا اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجاوری لاتے ہوئے۔ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایثار کا، اللہ تعالیٰ کے لیے ایثار کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا، وہیں پہ ان کے لڑکے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی ایثار کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا، اور رہتی دنیا تک کے لیے لوگوں کو بھی ایثار کا درس دے گئے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امتی کو جانوروں کا ذبح کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ ہی سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام۔ بات یہ آ گئی کہ ہم نے جانوروں کو ذبح کیا، عید قربہ منایا، ہم نے عید الاضحیٰ کی نماز بھی ادا کی، یہ عید قربہ ہمیں کیا درس دے گیا؟ عالم بیان کرتے ہیں کہ جو سب سے اہم اور زرین اور سنہرا جو درس ہے عید الاضحیٰ کا، وہ 2 درس ہے۔ ایک درس ہے ایثار کا اور دوسرا درس ہے تقویٰ کا، اور اس عید الاضحیٰ سے ایثار ہر موڑ پر اور ہر عمل پر ایثار جھلکتا ہے، اور تقویٰ بھی اللہ تعالیٰ کا اس عید قربہ کے اندر یا جانوروں کے ذبح کرنے کے اندر مطلوب ہے۔ وہیں پہ یہ بھی ہے کہ بندہ ہر حال میں تقویٰ اختیار کرے، اپنے دل کو صاف اور ستھرا رکھے۔ یہ 2 درس، اہم درس جو ہمیں عید قربہ سے ملا۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ ایثار کے مظاہر کیا ہیں، ایثار کا تقاضا کیا ہے، یا ایثار کی اصل تعریف کیا ہے۔ اگر ہم ایثار کے بارے میں جاننا چاہیں گے تو قرآن کی وہ آیت جو ایثار کے لیے بہت مشہور ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جب جو مہاجرین تھے مکہ سے، وہ ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آئے، اور مدینہ والے جو انصار کہلائے، انہوں نے کیا کیا کہ اپنے جو جائیداد تھے، اپنے جو کھیت تھے،
یا اور دوسری پراپرٹی تھی، یا یہاں تک کہ بعض کے پاس 4 بیویاں تھیں، 3 بیویاں تھیں، 2 بیویاں تھیں، تو ان اپنے مال کے اندر کیا کیا کہ جو آنے والے تھے مہاجرین ان کو بھی حصہ داری دیا۔ ان کو بھی کہا گیا کہ میرے پاس اتنے ایکڑ زمین ہے، تم نصف ایکڑ زمین لے لو اور نصف ایکڑ میں لیتا ہوں۔ بعض ایسے بھی رہے کہ ان کے پاس کچھ ہے تو اپنی ضرورت کا خیال نہ کرتے ہوئے اپنے جو بھائی مہاجرین تھے ان کو یہ چیز حوالے کر دیا۔ یہاں تک کہ بتلایا گیا کہ کسی کے پاس اگر بیویاں ہیں تو پہلے ان کو طلاق دیا اور پھر کہا کہ تم میری بیوی سے تم شادی کر لو طلاق دینے کے بعد۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو ایثار کا نمونہ پیش کیا، یہ بہت اعلیٰ ترین کا یہ ایثار ہے، اور یہی تعریف ہے کہ اپنی ضرورت کا خیال نہ کرتے ہوئے اپنے سامنے والے محتاج بھائی کی ضرورت کو پوری کرنا، یہی ایثار ہے۔ اور بھی آپ دیکھنا چاہیں گے تو سلف صالحین نے بھی بہت سارا ایثار کا نمونہ اور مظاہرہ پیش کیا ہے۔ ایک سلف کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ بعد طلاب علم کو حاصل کرنے کی غرض سے وہ نکلے سفر میں، اور ان کو معلوم ہوا کہ بعض طلاب علم ضرورت مند ہے، فلاں چیز کی ضرورت ہے ان کو، تو اپنا خیال نہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنے مال میں سے اپنے جائیداد میں سے ان طلاب علم کو دے دیا تاکہ وہ دین حاصل کریں۔ تو یہ بھی ایثار کی ایک قسم کہہ سکتے ہیں، یا ایثار کا ایک آپ نمونہ کہہ سکتے ہیں۔ آپ ایثار کو اور دیکھنا چاہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں، جہاں پر ایک حدیث ہے کہ من احب ان یبسط له فی رزقہ وان ینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ جہاں ایثار ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ کریں، جہاں ایثار ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ کریں، سب سے پہلے تو حق گھر والوں کا ہے، جہاں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو، اپنے گھر والوں کو ڈرائیے۔ اسی طرح اگر کوئی ضرورت مند ہے، ہمارے مساعدے کا، ہمارے تعاون کا کوئی حقدار ہے، محتاج ہے ہمارے گھر والوں میں، ہمارے بھائی بہن والدین جو بھی ہیں، تو ان کا سب سے پہلے حق ہے کہ ان کو دیا جائے، اور ایثار کا جو عملی نمونہ ہے ان کے ساتھ پیش کیا جائے۔ تو اس حدیث کے اندر ہے کہ من احب ان یبسط له فی رزقہ وَأَن يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے کاروبار کے اندر، اس کے رزق کے اندر برکت دیا جائے، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی جو زندگی ہے، اس کی جو عمر ہے، اس کی عمر کے اندر بھی اضافہ کیا جائے، تو کیا کرے؟ تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا مظاہرہ کرے۔ رشتہ داروں میں سب آ گئے، گھر والے آ گئے، گھر والے سے باہر آ گئے، کیونکہ رشتہ داری گھر ہی سے بنتی ہے، تو سب سے پہلے گھر والے آ گئے، باہر والے آ گئے، اس کے اندر ہمارے دوست احباب آ گئے، ہمارے پڑوسی آ گئے۔ اگر دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے، دوست احباب بھی، پڑوسی بھی اور رشتہ دار بھی، تو سب سے پہلے ان کا حق بنتا ہے۔ اسی لیے قربانی کے موقع سے کہا گیا ہے کہ جب تم قربانی پیش کرو تو اس قربانی کے جانور کے 3 حصے لگاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ قربانی کے جانور کے گوشت کے 3 حصے لگاؤ۔ ایک حصہ کیا کرنا ہے کہ خود کھاؤ، دوسرا حصہ کیا ہے کہ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے اندر توزیع کر دو، تقسیم کر دو۔ تیسرا جو حصہ ہے، جو آپ کے آس پڑوس میں فقراء ہیں، نادار طبقہ ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، ان تک جانور کا گوشت پہنچا دو تاکہ ان کی محتاجگی کچھ حد تک دور ہو سکے۔ تو کہا گیا ہے، تو گویا کہ یہ قربانی کے موقع سے یہ ہم ایثار کا مظاہرہ کر سکتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں بھی۔ جب ہم کاروبار والے ہیں، دکان والے ہیں، روزی روٹی کماتے ہیں، تو اس چیز کو نظر رکھیں۔ خاص طور پہ بہت بڑا موقع تھا یہ قربانی کا موقع، بہت بڑا موقع تھا کہ بہت سارے لوگ جن کے پاس قربانی کے جانور نہیں ہوتے ہیں یا پیسے نہیں ہوتے ہیں، ان کو وسعت نہیں ہوتی ہے کہ قربانی کو پیش کر سکے۔ اور اس میں یہ بھی ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پیسہ نہ رہتے ہوئے کیا کرتے ہیں، چونکہ علاقے کے اعتبار سے ہر جگہ الگ الگ ماحول ہیں۔ نارتھ انڈیا میں دیکھا یہ گیا ہے
کہ بہت سارے جن کے گھروں میں شام کا راشن کے لیے وہ سامان مہیا نہیں ہیں، وہ بھی بس اپنے سوسائٹی کے اندر اپنے آپ کو شو اپ کرنے کے لیے یا فلاں یہ کہنے نہ لگے کہ اس نے تو قربانی کیا ہی نہیں، تو کیا کرتے ہیں مجبوری میں وہ یہ سوچتے ہیں کہ میری بدنامی ہو جائے گی، میں لوگ کے سامنے کیا منہ دکھلاؤں گا، تو کرتے کیا ہیں کہ وہ پیسے نہیں ہیں اس کے پاس، وہ کیا کرتے ہیں جاتے ہیں، اور پیسے آج کے ڈیٹ میں بہت مشکل ہے کہ ایک دوسرا بھائی ایک دوسرے کا تعاون کرے، خاص طور پہ نارتھ انڈیا میں معاملہ یہ ہوتا ہے، تو کیا کرتا ہے پیسہ نہیں مل پا رہا، 10,000 20,000 نہیں مل پا رہا ہے، تو بہت سارے حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں جو سود پر پیسہ دیتے ہیں، یہاں تک کہ یہ دیکھا گیا ہے مسلمان بھائیوں میں کہ سود پر پیسہ اٹھا کر کے جانور خریدتے ہیں اور پھر وہ ذبح کرتے ہیں، تو یہ کسی بھی طور پہ جائز اور درست نہیں ہے کہ سود کے پیسے سے جانور خریدا جائے، اور جان رہا ہے وہ بندہ کہ سود اسلام کے اندر حرام ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا، بے کو خرید و فروخت کو تجارت کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، کھلے طور پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وحرم الربا، اور سود کو حرام کیا ہے، اور جب یہ جان رہا ہے کہ سود حرام ہے تو حرام پیسے سے یہ قربانی کیسے ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ بھی کیا کرتے ہیں بعض لوگ، چلو سود کا پیسہ نہیں لیں گے، قرض لے لیے، اپنے کسی جاننے والے سے قرض لے لیے، اور اس کو معلوم ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، بہت سارے احباب ایسے ہیں، اس میں دو طبقہ کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو قرض لے لیتے ہیں لیکن اس قرض کو ادا کرتے کرتے سال 2 سال گزر جاتے ہیں اور وہ قرض ادا نہیں کر پاتے، تو اہل علم نے کہا کہ اس طرح کی قربانی بھی جائز اور درست نہیں ہے کہ قرض کو اس کے وقت پر ادا نہ کر سکے۔ اہل علم نے ایک طریقہ اور راستہ بتایا ہے کہ اگر کسی کو یقین ہو کہ میں 10 دن کے اندر 20 دن کے اندر 1 ماہ کے اندر اس قرض کو ادا کر سکتا ہوں اور وہ ادا کر لے جائے، تو ایسی صورت میں جائز اور درست کہا گیا ہے۔ یہ تیسرا طریقہ ہے۔ دوسرا جو طریقہ ہے پہلے سود کا اور دوسرا قرض لے لیکن پورا نہ کر سکے، تو یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ تو بات چل رہی تھی کہ جن کے پاس نہ ہو قربانی کا جانور تو ان تک قربانی کے جانور کو پہنچایا جائے، بات یہاں سے نکلی تھی کہ جس کے پاس نہیں ہے تو ایسے لوگ کرتے ہیں۔ تو مجھے معلوم نہیں کہ یہاں کے لوگ یہاں کے ماحول میں کیسے کرتے ہیں، اور بعض جگہوں پہ یہاں پہ خاص طور پہ دیکھا گیا اور سنا بھی گیا ہے کہ بہت اچھے قسم کا مظاہرہ کرتے ہیں، اگر نہیں ہے تو نہیں کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اور لیکن جو اعمال ہیں اس اعمال کو کریں، اچھی بات ہے۔ اچھا، تو ایثار کی بات چل رہی تھی کہ قربانی کے جانور کو ہم ذبح کریں، اس کے 3 حصہ لگائیں اور رشتہ داروں میں اور بھائیوں میں جو محتاج ہیں ان تک اس گوشت کو پہنچایا جائے تاکہ وہ بھی شامل ہو سکے عید کی خوشی میں، اور ہمیں بھی اس کا فائدہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا تقرب کے طور پہ ہمیں بھی مل سکے۔ تو قربانی کے جانور کے 3 حصے لگانے ہیں۔ اگر کوئی شخص ایک جانور ذبح کرتا ہے تو یہ رہا، اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی کیے جو گزرے یہ عید قربا، اس کے اندر کیا کیے کہ اپنے نام سے یا اپنے گھر والے میں جو افراد ہیں ان کے نام سے صدقہ کے طور پہ ذبح کر دیا، اور اس میں سے کچھ بھی گوشت اپنے گھروں پہ نہیں رکھا بلکہ اس گوشت کو فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیا، تو یہ بھی ہے ثواب کا طریقہ اور ایثار کا بہت بہترین نمونہ ہے، بہت بہترین مظاہرہ ہے کہ ہم 10 کو 5 کو 20 کو 50 کو چھوٹے جانور یا بڑے جانور ہم ذبح کر کے اللہ کے راستے میں ہم اس کو قربان کر دیں، اور اس کے گوشت کو پورے کے پورے گوشت کو ہم محتاجوں میں فقراء میں اور مساکین میں تقسیم کر دیں، یہ بھی بہت بہترین طریقہ ہے۔ تو یہ رہا ایثار کا نمونہ، اور اس حدیث کے اندر آگے یہ بھی کہا گیا کہ وَأَيُّنْسَأَلَهُ فِي أَثَرِهِ، یعنی وَمَنْ أَحَبَّ أَيُّنْسَأَلَهُ فِي أَثَرِهِ، کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر کے اندر اضافہ کر دیا جائے، یعنی گویا کہ اگر ہم ایثار کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کا تعاون کرتے ہیں، تو جہاں ہمارے کاروبار کے اندر اللہ تعالیٰ برکت دے گا، وہی ہماری زندگی کے اندر یا ہماری عمر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ بڑھوتری اور اضافہ کرے گا۔ اہل علم نے اس کی توضیح یہ بیان کیا، محدثین نے اس کی اور بھی توضیحات ہیں، وَأَيُّنْسَأَلَهُ فِي أَثَرِهِ، اس کے اندر ایک توضیح یہ بھی ہے کہ اگر مثال کے طور پہ کسی کی عمر 60 سال لکھی گئی ہے لوح محفوظ میں یا تقدیر میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کی وجہ سے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ ایثار اور صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے اس کی عمر کے اندر 10 سال کا اور اضافہ کر دے گا۔
محدثین نے ایک توجیہ یہ بھی بیان کیا، یا کسی کی 70 سال کی عمر ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، 80 سال کی عمر اس کو مقرر کر دے گا۔ وہ ہے نا کہ اعمال کے کرنے کی وجہ سے جو آپ کے اوپر مکتوب ہیں، جو لکھے گئے ہیں لوح محفوظ میں، وہ بدل بھی سکتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ تو یہ بھی توضیح ہے وَإِنْ سَأَلَهُ فِي أَثَرِهِ کا۔ لیکن یہ مقصد کیا ہے کہ ہمیں ایثار کا مظاہرہ کرنا ہوگا، ہمیں صلہ رحمی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، تب یہ جو دونوں فوائد ہیں، ہمارے کاروبار کے اندر برکت اور ہمارے عمر کے اندر بھی برکت، تب ہمیں ملے گی۔ تو یہ ہے۔ اور ایک اور ہے ایثار کا، آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں، جس حدیث کے اندر ہے کہ ایک راوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اکیلا ہی گھر میں کمانے والا ہوں، اور میرا جو بھائی ہے یہ طالب ہے، یہ طلب علم کے لیے ادھر ادھر سفر کرتا ہے اور اس کے خرچ کو میں برداشت کرتا ہوں، اور میں پریشان ہو گیا ہوں، میں کیا کروں؟ وہ ایک شکایت لے کر کے اللہ کے رسول کے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ دیکھو، آپ محنت کرتے ہیں، آپ کماتے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ لعلک ترزق بہ، کہ تم اسی کی وجہ سے رزق دیے جا رہے ہو، اسی کی وجہ سے تمہارے کاروبار میں برکت ہو رہا ہے۔ تو اگر ہم اپنے ایثار کا نمونہ اپنے بھائی کے ساتھ بھی پیش کریں، اگر ہم اپنے ایثار کا مظاہرہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کر رہے ہیں اور ہم اچھا پیسہ کما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے مال میں کاروبار میں برکت دے رہا ہے، تو انسان دماغ کے اندر، ذہن کے اندر یہ نہ بٹائے رکھے کہ میں محنت کرتا ہوں دنوں رات، تو میرے محنت کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ برکت دے رہا ہے۔ وہ تو ہے، وہ توکل اور اسباب اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرنے کے ساتھ سبب بھی اختیار کرے، جہاں تک ہو سکتا ہے جو اسباب ہو سکتے ہیں کاروبار کو بڑھانے کے لیے وہ اختیار کرے، تو اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ افراد بھی، گھر کے افراد شامل ہیں آپ کے کاروبار میں برکت ہونے کی وجہ میں، وہ آپ کے افراد بھی شامل ہیں جو فی الحال 2 روپے 4 روپے کما نہیں رہے ہیں، بلکہ آپ اس کے حق کو ادا کر رہے ہیں، تو ان کی وجہ سے ممکن ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ لعلک ترزق بہ، ممکن ہے کہ ان کی وجہ سے تم رزق دیے جا رہے ہو یا اپنے کاروبار میں برکت دیے جا رہے ہو۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ سب سے پہلے جو ہے ہم ایثار اور صلہ رحمی کا جو ہم مظاہرہ کریں گے اپنے گھر میں کریں گے، ہم دیکھیں گے کہ ہمارے گھر کے افراد محتاج ہیں، حقدار ہیں، مستحقین میں سے ہیں، تو ان کو ہم ادا کریں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے کہ گھر والوں کا حق پورا کرنے کے بعد جو دوسرے جو نادر طبقہ ہے ان کا آپ حق ادا کریں، کیونکہ یہ بھی حدیث ہے کہ انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، آپ مدد کیے جاتے ہیں، آپ اپنے کاروبار میں برکت دیے جاتے ہیں، آپ میں جو غریب ہیں، جو فقراء ہیں، ان کے مدد کرنے کی وجہ سے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے۔ تو یہ اس چیز کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ تو یہ عید قربہ جو ہمارے سامنے سے گزرا ہے، اور یہ ہمیں کیا سبق دے گیا؟ سب سے بڑا سبق یہی کہ ایثار کا سبق ہمیں دے کر کے چلا گیا، اور ہم نے ایثار کے ہم نے بہت سارے مظاہرے اور نمونے ہم نے دیکھا، صحابہ کرام کی زندگی کے اندر بھی دیکھا، سلف صالحین کی زندگی کے اندر بھی دیکھا، اور حدیث کی روشنی میں بھی دیکھا کہ ایثار کا مظاہرہ کرتے ہیں تو کیسے کیسے فوائد ہمیں ملتے ہیں۔ اور دوسرا جو درس ہے وہ ہے تقویٰ کا، اور تقوی کے سلسلے میں اور اس قربانی کے موقع سے بھی یہ جو آیت نازل ہوئی ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ تقوی صرف پہنچتا ہے، جانور کا گوشت اللہ کے یہاں نہیں پہنچتا ہے۔ مفسرین اس کی تفسیر میں یہ بیان فرمایا کہ بعض حضرات قربانی کرتے تھے کعبے کے پاس، اور کعبے کے پاس قربانی کرتے تھے تو قربانی کے جانور کے جو خون ہوتے تھے اس خون کو کیا کرتے تھے، کعبہ کے دیواروں پر اس کو لگا دیتے تھے، اور وہ یہ سمجھ کر کے کہ میں کعبے کی دیوار پہ اس خون کو پوت دوں گا، لگا دوں گا، تو اللہ تعالیٰ مجھے زیادہ ثواب دے گا یا میں زیادہ مقرب بندہ ہو جاؤں گا اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا اور کہلوایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اپنی امتی سے کہہ دو، اپنے لوگوں سے کہہ دو کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ تو جو قربانی کے موقع سے جو ہمیں دوسرا جو ہم درس ملا وہ ہے کہ تقوی ہم سے مراد ہے، تقوی ہم سے مطلوب ہے، تقوی ہم سے مطلوب ہے، تقوی کو ہم ہر حال میں ملحوظ خاطر رکھے۔ اور دوسری آیت میں بھی جو کہا گیا ہے
کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. وہاں بھی مطلوب ہے کہ اگر ہم مقرب بننا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں، اگر ہم محترم بننا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور میں، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں، تو ہمیں تقوی اختیار کرنا ہوگا. تقوی کا ایک نمونہ حدیث کی روشنی میں بیان کر دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے گویا کہ اسرائیلی قوم تھی، اس کے اندر وہ گنہگار بندہ تھا. وہ اپنے آپ کو سوچتا تھا کہ میں بہت گنہگار ہوں، میں عاصی بندہ ہوں، اور وہ ہو سکتا ہے کہ میں جب جاؤں تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا حشر کرے یا نہ کرے. تو کیا وہ اپنے بچوں سے وصیت کر گیا کہ جب میں مر جاؤں گا تو مجھے مٹی میں دفن مت کرنا، مجھے جلا دینا، اور جلانے کے بعد جو راکھ جو بچے گا اس راکھ کو کسی دریا میں یا سمندر میں بہا دینا. اس کی موت ہوئی، ان کے بچوں نے، ان کی اولاد نے ایسے ہی کیا، جلا دیا اور ان کے راکھ کو سمندر کے اندر بہا دیا. وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حساب کتاب لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا، تم نے ایسا کیوں کیا، اور تم نے ایسا اپنے بچوں سے وصیت کیوں کیا. تو جانتے ہیں اس آدمی نے کیا کہا کہ مخافتک یا ربی، اے رب میں تیرے ڈر کی وجہ سے، تیرے عذاب کے ڈر کی وجہ سے میں نے ایسا کہا کہ اگر میں دفن کر دیا جاؤں تو عین ممکن ہے کہ میرا حساب و کتاب ہوگا، تیرے پاس آئے گا، اور میں نے اتنا گناہ کیا ہے کہ میں جہنم میں نہ چلا جاؤں اس ڈر کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ میں نے تمہارے گناہ کو معاف کر دیا اور میں تمہیں جنت داخل کر دیا. تو بتائیے اس کے دل کے اندر تقوی تھا، اور اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف تھا، خشیت تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا برتاؤ کرے گا. تو اگر ہر انسان کے اندر یہ چیز اگر آ جائے دل کے اندر کہ خوف کھانے لگے، تقوی دل کے اندر بیٹھ جائے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں اس کا حساب اللہ تعالیٰ ضرور لے گا، تو عین ممکن ہے بہت حد تک اس گناہ کے کام کو کرنے کے لیے وہ بچنے کی کوشش کرے گا. اور اگر ہم تقوی کا مظاہرہ دیکھنا چاہیں تو آپ قرآن کی آیتوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ تقوی اگر کوئی اختیار کرتا ہے تو اس کے کتنے فوائد ہیں، بہت سارے فوائد ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا چونکہ ہم سے ہر جگہ مطلوب ہے، اور خطبہ حاجہ جو ہے جس کو کہا جاتا ہے، ابھی ہم نے شروع میں جو پڑھا 3 آیتیں قرآن مجید کی، اور خطبہ حاجہ ہر خطبہ جمعہ کے اندر یا دوسرے مواقع سے خطبہ حاجہ پڑھا جاتا ہے. اس خطبہ حاجہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اتق اللہ کہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اور حدیث نبوی بھی ہے کہ اتق اللہ حیثما کنت، بہت بڑی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تم ڈرو، جہاں بھی رہو، جیسی بھی رہو، جس حال میں رہو، تم اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتے رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. اچھا تقوی کی تعریف کیا ہو سکتی ہے، تقوی کا کیا مطلب ہے، تقوی اور خوف میں کیا فرق ہے؟ تقریباً دونوں برابر ہیں. بعض لوگ تقوی کی الگ تعریف کرتے ہیں، بعض لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی الگ تعریف کرتے ہیں، لیکن دونوں کی تعریف اگر ایک جگہ اکٹھا کیا جائے تو دونوں ایک دوسرے کے متماثل ہیں، دونوں کی تعریف ایک جیسے ہیں. بس تھوڑا سا فرق کیا ہے کہ تقوی کیا ہے کہ دل کے اندر انسان یہ سوچ رکھے کہ میں یہ جو کام کروں گا یہ اس کا مواخذہ میرے اوپر ہوگا، تو میں اس کام کو نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ سے مطلب اس گناہ کو کرنے سے بچے. عربی کا لفظ بھی ہے قوا یقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بچنا، کسی بھی گناہ سے بچنا. تو انسان ارادہ کرے کہ میں اس سے بچ جاؤں گا تو وہی تقوی ہے. خوف کیا ہے کہ ڈرے بندہ نہیں، میں یہ کام کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دے گا. تو تقریباً دونوں کی تعریف برابر ہی ہے، 90% تقریباً 10% کچھ الگ ہو سکتی ہیں، لیکن خوف اور تقوی کی دونوں کی تعریف ایک ہے. اور قرآن مجید کی آخری آیت، یہ قرآن مجید کے گویا کہ پیغام ہے انسانوں کے لیے. آخری جو آیت سب سے نازل ہوئی ہے، پہلی آیت تو سب کو معلوم ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی آیت ہے قرآن مجید کی. اور آخری جو آیت ہے قرآن مجید کی جو نازل ہوئی ہے وہ ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ یہی چاہ رہا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اور اس دن سے ڈرے جس کے اندر یہ بندے واپس لوٹائے جائیں گے. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. تو بندہ یہ سوچ لے کہ قرآن مجید کی جو آخری آیت ہے، اور آخری آیت اس بات پر نازل ہوئی کہ طلب کیا جا رہا ہے کہ بندہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے. اور بھی بہت سارے فوائد ہیں کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. تو قربانی جو ہم سے چاہتا ہے اس میں سے جہاں اثار چاہ رہا ہے وہاں تقوی بھی ہم سے قربانی چاہ رہا
رہا ہے اور ہمیں درس دے رہا ہے کہ اگر ہم صبر کرتے رہیں، تقوی اختیار کرتے رہیں، تو دوسرے جو ہمارے حاسدین ہیں، جو دوسرے ہمیں نقصان پہنچانے والے ہیں، وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور بھی ہے یہ جہاں صلہ رحمی سے بتلایا اور ایثار سے ہمارے رزق کے اندر برکت ہوتی ہے، وہیں پہ تقوی اختیار کرنے سے بھی اللہ تعالی ہمارے رزق کے اندر اضافہ کرتا ہے۔ کہتا ہے اللہ تعالیٰ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو رزق ایسی جگہ سے دے گا اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا جہاں سے گمان بھی نہیں کرتا ہے۔ تو شرط ہے کہ اگر ہم اپنے کاروبار کے اندر برکت پیدا کریں، اضافہ کریں، تو ہم تو پیدا نہیں کر سکتے ہیں، لیکن برکت کے پیدا کرنے کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک تقوی بھی ہے، صلہ رحمی بھی ہے، ایثار بھی ہے۔ ان تمام چیزوں کو اختیار کرتے ہوئے اگر ہم زندگی گزارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے عمر کے اندر برکت کے ساتھ ساتھ ہمارے کاروبار کے اندر بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے گا۔ تو پتہ کیا چلا، یہ عید القربان جو گزرا ہے، عید الاضحیٰ جو گزرا ہے، سب سے بڑا پیغام جو دے کر گیا ہے وہ ایثار کا اور تقوی کا۔ تو یہ جو بقیہ جو ایام ہیں، دوسرے قربانی تک آنے کے جو ایام ہیں، ان ایام کے اندر ہم اس قربانی کو، اس عید الاضحیٰ کو یاد کرتے ہوئے ہر جگہ اور ہر حال میں جس قدر ہو سکے، 10% ہو سکے، 20% ہو سکے، ہم ایثار کا مظاہرہ کریں، تقوی کا مظاہرہ کریں، تاکہ ہم دوسرے عید تک آنے تک، پھر ہم جب عید آئے تو پھر ہم نئے سرے سے تازہ دم ہو کر کے ہم ایثار اور تقوی کا مظاہرہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایثار اور تقوی کا پورا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔